فقد جاؤ، پس یہ کر گئے ظلم اور زور، بدترین زیادتی ہے، بدترین دروغ ہے۔ اساتذہ کو بھی کوئی چھپاتا ہے، اساتذہ کو کھل کر ذکر کرو، والہانہ شان بیان کرو۔ وقالوا اساطیر الاولین، کہنے لگے یہ افسانے اگلوں کے ہیں، اکتتبہا جو انہوں نے لکھے، فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ پڑھے جاتے ہیں اس پیغمبر پر صبح و شام۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ادلہ توحید۔ آپ فرمائیے اس قرآن کو نازل کیا اس نے جو جانتے ہیں بھید آسمان و زمین کا، انہو کان غفورا رحیما، اعتراضات رسالت پر۔ وقالو کہنے لگے ما لہذا الرسول، یہ کیسے پیغمبر ہے، یاکل الطعام کھانا کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق اور ضرورت کے لیے جاتے ہیں بازاروں میں۔ یہ ایک ضرورت ہے کہ انسان بازار جائے۔ اب یہ مکہ مکرمہ میں منصور بھائی رات کو ایک خاص قسم کا کھانا ہوتا ہے وہ لا رہے تھے، بتایا کہ امام کعبہ جس نے ابھی عشاء پڑھائی وہ بھی وہاں لائن میں کھڑے تھے۔ آیا ہے دکاندار کو پتہ نہیں ہوگا ورنہ وہ قربان ہو جاتا۔ وہاں ائمہ کعبہ ان سے زیادہ باعزت سرزمین عرب میں کوئی اور نہیں ہے۔ امام کعبہ کا اتنا تھا کاغذ لکھا ہوگا قلم پہ کافی ہے، لیکن دکاندار کو پتہ نہیں ہوگا۔ کعب جسی نے عشاء پڑھائی امام صاحب نے وہی وہ لائن میں کھڑے تھے اور پلاؤ لے جانا چاہتے تھے۔ ضرورت ہے انسان بازار جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اسکول پڑھتا تھا، یہی ٹائم ہوگا 9 دن، ہماری مسجد کے باہر مولانا مفتی عبدالقیوم پوپلزئی، مولانا سید گل بادشاہ امیر جمعیت علماء سرحد، مولانا لطف الرحمن شہباز گڑھا، ایسے 10-15 اکابر علماء وہ کھڑے۔ ابھی میں نے کتابیں شروع نہیں کی تھی، صرف اسکول پڑھتا تھا۔ میں بھاگتا ہوا آیا، ان سے ہاتھ ملایا، میں نے مجھ سے کہا امام صاحب کہاں ہیں؟ وہ مردان سے آئے تھے، پشاور سے آئے تھے۔ میں نے کہا امام صاحب تو اسکول گئے ہوں گے کیونکہ وہ اسلامیات پڑھاتے ہیں، وہاں اسلامیات کا ٹیچر ہے۔ میں نے ان کو بٹھایا، گھر آیا، وہاں سے کچھ چائے وائے بنا کے لے گیا۔ ان کی ضرورت تھی، مفتی محمود غلام غوث کی طرف سے آئے تھے، امام صاحب سے ملاقات تھی اور سن 70 کے الیکشن کے لیے اہل حق کے لیے ووٹ کی اپیل کر رہے تھے۔ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، جب بازاروں میں ضرورتاً جانا جائز ہے تو علماء سے ملنا، مدارس و مساجد جانا تو بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے درس میں بنوری ٹاؤن سے طلباء جاتے تھے، پیسے آتے تھے، تقسیم ہوتے تھے کرایہ۔ غریب ہوتے ہیں طالبوں کے پاس کیا ہوتا ہے، بدماش بہت ہوتے ہیں، ایک جوڑا اور 200 روپے لے لیا اور کل ہنگامہ شروع کر دیا۔ کالذکر اذا مسسته انتشر، دا مغد ذکر دا نسل لگی، کالذکر اذا مسسته انتشر، ان کے ساتھ ان کی تعریف کرنا یا ان پر مہربانی کرنا، بس شر فساد کو دعوت دینی۔ استاد مولانا لطف اللہ نے مولانا یوسف بنوری کو کہا کہ مولوی غلام اللہ خان کے درس میں بعض باتیں مسلک دیوبند کے خلاف، طالب علموں کو ترجمے کے لیے مت بھیجو۔
حضرت بنوری نے کہا رد شرک و بدعت میں کوئی درس نہیں ہے جو ان کو مسلک سمجھائے، اس لیے غلام اللہ خان سے پڑھنا اچھا ہے۔ مولانا لطف اللہ صاحب نے استعفیٰ دے دی، بنوری ٹاؤن چھوڑ کر چلے گئے۔ اس زمانے میں غلام خانیت بڑی بدنام چیز تھی، حالانکہ ہم نے حضرت شیخ مولانا غلام اللہ کو سنا اور دیکھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور برکت کی ایک بارش تھی ان کا بیان۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب کو 2 یا 3 سال بعد پتہ چلا، وہ جہانگیرہ تشریف لائے۔ حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ سے کہا کہ آپ مجھ سے 6 یا 7 سال پہلے حضرت الاستاذ انور شاہ سے پڑھے، میں آپ کو انور شاہ سمجھتا ہوں، بغیر بحث کے جو چیزیں دیوبند کے خلاف ہے ان کو آئندہ بیان نہیں کروں گا، عہد کر رہے ہیں۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ کی ناراضگی کو میرے لیے خطرناک ہے، میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ آپ ناراض۔ حضرت مولانا لطف اللہ حد درجے متاثر ہوئے، کہا اتنا با اخلاق و با کردار عالم میں نے نہیں دیکھا۔ راول پنڈی سے جہانگیرہ آئے، مجھے یاد ہے غلام اللہ خان نے مغرب کی نماز پڑھائی، مولانا لطف اللہ نے کبھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، صرف خود پڑھاتے تھے، کوئی اور آگے ہو جائے تو ادھر ادھر ہو جاتے، عجیب شان تھی ان کی۔ لیکن مولانا غلام اللہ خان سے کہا کہ نمک کے شبوزوں کا، مولانا غلام اللہ خان تو پختون تھے، چھچ کے، دریا کے۔ اور پھر مغرب کے بعد عشاء تک شیخ القرآن نے حضرت کے سامنے ان کے منبر پر قرآن بیان کیا اور توحید بیان کی، وہ بھی مجھے یاد ہے الحمدللہ۔ اور کیا ہو گیا اس پیغمبر کو جو کھانا کھاتے ہیں اور چلتے ہیں بازاروں میں؟ اس کا جواب آ گیا ہے آیت نمبر 20 میں، لولا انزل الیہ ملک۔ ایک اور اعتراض، کیوں نہیں آتا اس کی تائید میں فرشتہ؟ فتکون معہ نذیرا، فیکون معہ نذیرا، پس ہو اس کے ساتھ ڈرانے والا۔ او یلقا الیہ کنز، یا کیوں نہیں دیا جاتا اس پیغمبر کو خزانہ؟ او تکون لہ جنہ، یا ہو اس کا باغ، یاکل منہا، کہ کھائے اس سے۔ وقال الظالمون، کہنے لگے ظالم لوگ، ان تتبعون، تم اتباع نہیں کرتے، الا رجلا مسحورا، مگر ایک آدمی سحر زدہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے اس پر کہیں سے سحر ہوا ہے۔ انظر، دیکھو، کیف ضربوا لک الامثال، کیسے بیان کرتے آپ کے بارے میں مثالیں۔ فضلوا، خود بھٹک گئے۔ فلا یستطیعون سبیلا، پس یہ نہیں آ سکتے ہیں صحیح راستے پر۔ بعض اوقات گمراہی کی اس حد تک آدمی پہنچ جاتا ہے، آنے کے باوجود سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔